ٹرانسمیشن کی لائنیں بچھائیں. نواز شریف ہی تھا جسے سینٹرل ایشیا کو لنک کیا کاسا 1000 کے ذریعے. پاکستان کو 1000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمیشن لائن کے تھرو آنی تھی. وہ بھی جو 2021-22 میں وہ پروجیکٹ آنا تھا تو وہ ان کی سیاست کی نظر ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں دایا میر بادشاہ ڈیم پاکستان کی ہسٹری میں پہلا وہ ڈیم تھا جو PSDP میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 100 ارب روپیہ، جو واٹر ریزروائر تھا اس کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنے دور میں بجلی کا جو کوہرام تھا لوڈ شیڈنگ 0 کر کے گئے. اس کے بعد کنٹینیوٹی تو پھر جناب یہ جو بڑے آج کل سپیکر بنتے ہیں، حماد اظہر کی بات سنتا ہوں، عمر ایوب کی بات سنتا ہوں، بیڑا غرق کر دیا چوروں نے وابڈا کا پکڑ کے. ٹھیک ہے. نظام تباہ و برباد کر دیا پکڑ کے. تو بات یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن ابھی واپس ہوا. ٹھیک ہے. تب اسی پالیسی کے تحت چلیں وہ پائپ لائن میں تھا، آیا ایگزیکیوشن، پرائم منسٹر نے اس کو آ کے ویٹو کر دیا. چلیں ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ IPPs بڑے بڑے مگر مچھ اس کے پیچھے، بڑے بڑے کہنے کارٹل بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کہنے کے طاقتور لوگ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو ڈیل نہیں کر پائی کوئی بھی حکومت، تو بالآخر سارا ملبہ جو ایک عام آدمی بھی گرے گا. تو یہاں بھی وہی چیز بھائی عمران خان کے دور میں وہ کہتے ہیں نا دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا. ٹھیک ہے. اس شخص کا بابر کا اپنے IPP اس کو آپ نے بٹھا دیا اس کا ہیڈ. 20 ارب روپے کا ٹیکہ لگا گیا تیل کی مد میں. اس چور کو آپ نے خود چور کو آپ ہمیں تانے دیتے ہیں IPP سے، اس چور کو ڈاکو کو آپ نے جس کا IPP خود رن کرتا ہے، وہ پیسے لینے کے لیے آتا تھا. بل تو میرے دفتر کے باہر اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوتا تھا تو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں پکڑایا تھا. جو ایک میرٹ پالیسی تھی اسی کے مطابق چلتا تھا. خواجہ آصف صاحب کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا. آپ نے اسی کو دودھ کے رکھوالی بلے کو بٹھا دیا. یار آپ نے کبھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے آپ نے؟ میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جہاں رہی IPPs کی بات، ہم نے کوئی ایسا IPP نہیں لگایا جس کی پاکستان کے لوگوں کو کیپیسٹی چارجز پے کرنے پڑے. ہم نے گیس کے RLNG بیس گیس کے بلوں کی بکھی اور حویلی بادشاہ 3600 میگا واٹ RLNG بیس اور قطر کے ساتھ سستی ترین گیس کی ڈیل فار پتہ نہیں لمبے عرصے کے لیے ہم نے اس کو ڈیل کو سائن کیا. انہوں نے آ کے ختم کیا نا یار. انہوں نے قطر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سارے پاکستان کے بیک آف کیے. ہم نے تو نہیں کیے. ہم تو لانگ ٹرم پالیسی بنا کے گئے تھے، ایک ایگریمنٹ سائن کر کے گئے تھے. آپ نے اس دوست ملک کو بھی ناراض کر دیا، وہ ڈیل بھی کینسل کی. لیکن 3600 میگا واٹ میں سے دیٹ کریڈٹ گوز ٹو محمد شہباز شریف صاحب، جنہوں نے دن رات اپنی محنت کے ساتھ وہ ریکارڈ پیریڈ کے اندر وہ مکمل کروائے. اور 3600 میگا واٹ سستی ترین بجلی پاکستان کے گریڈ سٹیشن میں آئی، اور اس میں اربوں روپیہ انہوں نے بچایا. یہ ہے کریڈیبلٹی شہباز شریف صاحب کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو وٹنس ہوں اس چیز کا. وہ تو یہ چیزیں وہ بندہ جو خود کر رہا ہے. ابھی بھی حکومت نے کیپیسٹی پیمنٹ وہ ان کو IPPs کو کسی کی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری حکومت نے IPPs کے ساتھ وہ کیپیسٹی چارجز وہ سارا سیٹل کیا نا جی معاملہ. وہ چند کمپنیز کا تھا جن کا بھی ایگریمنٹ ختم ہونے والے تھے، لیکن بڑے بڑی جو کمپنیز تھی وہ بھی موجود ہیں. سر ابھی بھی بہت سی چیزیں وہ دیکھیں نا وہ ایگریمنٹ کب کے سائن ہوئے ہوئے، لیکن جو ماضی میں بہت پرانے ہم نے ہماری حکومتوں میں نہیں ہوئے. جن کی حکومتوں میں ہوئے ان کو بٹھا کے پوچھیں گے جنہوں نے یہ سائن کرائے، پوچھیں ان سے. آپ ہم دوش دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. مشکل ترین وقت تھے یار. بالکل 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں، نیند پوری نہیں ہوتی تھی. شکر کریں آپ اچھے دور میں آئے ہیں. اس دور میں ہوتے تو آپ بھی مرجھا جاتے، بال آپ کے بھی سفید آ جاتے ہماری طرح. چلیں جی اینڈ میں ہو رہا لائٹر روڈ جی ختم کرتے ہیں. آپ سینیٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں، کون سی وزارت آپ کو مل رہی ہے اور کب مل رہی ہے؟ کابینہ میں کب توسیع ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی مسکراہٹ والی آپ کی مسکراہٹ، ہماری مسکراہٹ، ہم پارٹی کے ورکر ہیں.
پارٹی نے ہمیں اس منصب پہ فائز کیا، ان کی مہربانی ہے. تو یہ ڈیسیژنز میرے قائد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہیں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اس سہل سمجھا کہ میں آج سینٹ کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انسان ایک اپنا بھی ورک کرتا ہے، ہوم ورک بھی کرتا ہوگا، دماغ میں بھی سوچتا ہوگا کہ ڈفرینٹ پلیسز ہیں، یہاں پہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے، یہاں پہ یہ چیز اچھی ہو سکتی ہے. کبھی کوئی مائنڈ میں کیا کہ اگر لیٹ سپوز کی وزارت آپ کو آفر ہوتی ہے تو کون سی ایسی ہے جو آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں مجھے سے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وزارت ملے، آپ کو ماضی میں بھی آپ انرجی کے منسٹر رہے ہیں، میری ہمارا کابینہ کا حصہ بنے. میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے پاکستان کو کرائسس سے نکالے. جو یہ ٹیررزم کی لہر ہے، میں آپ کے توسط سے آج پوری قوم کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اسٹینڈ یونائٹ، اپنی آرم فورسز کو مضبوط کریں. ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں اپنے شہداء کی جسد خاکی کو زمین کے نیچے جاتی دیکھ رہی ہیں. تو خدا را اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو سائڈ پہ کر دیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک ہونا ہوگا آپ کو، اگر نہیں ہوں گے اس کا نقصان سب کو ہوگا. یہ آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ آپ کی نظریں جو ہے وزارت داخلہ پہ بڑی تگڑی وزارت ہے. معافی دے دو، معافی دے دو، معافی دے دو. تھینک یو سو مچ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.